نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں پڑھیں گے. دوسری بیعت عقبہ موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے، کیونکہ مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اگرچہ انہوں نے اس میں کچھ بدعات رائج کر لی تھی. تو مدینہ میں کس کی کوششوں سے اسلام پھیلا تھا؟ مصعب بن عمیر کی، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں 1 سال کے اندر مدینے میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچا تھا جس میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں ان سے شر پھیلتا ہے، وہ شر کا آغاز کرتے ہیں. اور کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہاں خیر ہی خیر پھیل جاتا ہے. تو مصعب بن عمیر ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی وجہ سے مدینے کے ہر گھر میں خیر پھیل گئی، ایک ایک گھر روشن ہو گیا، اور کوئی گھرانہ ایسا نہ بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود تھا. مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہ چھوڑیں گے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ رابطہ کیا، یعنی خفیہ طریقے سے، اور ایام تشریق کے درمیانے روز، ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12، 13، رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا. خفیہ طریقے پر ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان مدینہ سے چلے تو ان کے قائد تھے برا بن معرور. ایک تو برا ابن عازب کا پڑھا ہوگا نا، کافی مشہور ہے. تو برا ابن معرور ان کے قائد تھے. بہت سے لوگوں کو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون کون مسلمان ہیں. بہرحال مسلمانوں کے درمیان ایک آپس کا اتفاق اور اتحاد تھا. تو جب یہ لوگ حج سے فارغ ہو گئے تو اس دوران یہ صاحب اور ان کے ساتھ کعب بن مالک، یہ دونوں چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے. چونکہ انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے اس کو. کہا نہیں. وہ کہاں ہے؟ تو پتہ نہیں چل رہا تھا. بہرحال کسی نے کہا کہ تم عباس کو جانتے ہو جو ان کے چچا ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں، کیونکہ حضرت عباس تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے کئی دفعہ مدینہ سے گزرے تھے، اور اس سے پہلے بھی ان کے آباء و اجداد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ کسی نہ کسی شکل میں اس علاقے میں جاتے رہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت مسجد کے پاس عباس کے ساتھ بیٹھے، اپنے چچا کے ساتھ بیٹھے ہوئے. پھر یاد رہے کہ عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حج سبھی کرتے تھے، مشرک مسلم سب کے سب. تو یہ دونوں حضرات ان تک پہنچ گئے اور ان دونوں کو دیکھ کر حضرت عباس برا کو پہچان گئے. تو پوچھا کہ ساتھ کون ہے؟ کہا کعب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی جو شاعر ہے. تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے زندگی میں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ آپ مجھے بن دیکھے پہچان گئے، کہ اچھا وہی کعب جو شاعر ہو، کیونکہ یہ شاعر بھی تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے اندر دلچسپی لینا. تبلیغ کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ آپ لوگوں میں دلچسپی لیں، تب آپ انہیں پیغام دے سکتے ہیں، تب وہ آپ کی بات سنیں گے. اب آپ کی صرف اتنی سی بات سے اچھا وہی کعب جو شاعر ہو، تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو گئے. بہرحال انہوں نے وقت اور جگہ طے کی کہ کہاں جا کے ملنا ہے، کیسے، کیونکہ کسی کے بھی نوٹس میں نہیں آنی چاہیے تھی بات کہ اتنے سارے مسلمان، ظاہر ہے کافی بڑی تعداد مسلمانوں کی
مدینہ سے آئی تھی اور سب ملنا چاہ رہے تھے اور بیعت بھی کرنا تھی. تو یہاں پر جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں سب لوگ اکٹھے ہوئے. مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ ڈیروں میں سو گئے. رات ہوئی سب سو گئے اپنی اپنی جگہ. اب جس نے حج کیا اس کو پتا ہے کہ جتنے بھی تھکا ہوتا ہے انسان اور جیسے بھی خیمے ہوتے ہیں لیکن رات کو نیند آ ہی جاتی ہے. تو بہرحال سب سو گئے. جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے. سب کچھ خفیہ ہو رہا تھا. یہ کل 73 آدمی تھے. 73. 62 خزرج کے اور 11 اوس کے. ان کے ساتھ یہ 2 عورتیں بھی تھیں. نسیبہ بنت کعب، یاد ہے یہ کون ہے؟ ام عمارہ. کیا کیا تھا انہوں نے؟ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا. تو یہاں بھی ساتھ آئی ہوئی تھی. یہ بنو نجار سے تھی. بنو نجار جن کی بچیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے بیٹے رفاع سے کہا کرتے تھے کہ مجھے عقبہ کے برابر بدر میں شریک ہونے کی خوشی نہیں. رافع اس بارے میں حضرت معاذ بن رفاع روایت کرتے ہیں کہ میرے والد رفاع بدری تھے، بدر میں انہوں نے حصہ لیا، اور دادا رافع بیعت عقبہ والوں میں سے تھے. وہ اپنے بیٹے رفاع سے کہا کرتے تھے کہ مجھے عقبہ کے برابر بدر میں شریک ہونے کی خوشی نہیں، کیونکہ بیعت عقبہ بدر سے بھی پہلے ہوئی، کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس رات، جو ایک طرح سے خوف کی رات بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت تھی، اس میں جو میں نے شرکت کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے. وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں. عرب کی جاہلی روایات کے مطابق جو مقام ابو طالب کا تھا درجے میں، وقار میں، روب میں، وہ ان کا نہیں تھا. یعنی سرداری کے اعتبار سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اعتبار سے وہ عباس کا نہ تھا. عباس چھوٹے بھی تھے. جب ابو طالب فوت ہو گئے تو اس کے بعد باری تھی ابو لہب کی، لیکن ابو لہب کی تو اسلام دشمنی مشہور اور کچھ عرصے کے بعد وہ فوت بھی ہو گیا تھا. تو اس کے بعد عباس جو تھے وہ ایک طرح سے بنو ہاشم کے نمائندے تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور یہ چاہا کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں. سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بات کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، یعنی ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو. یعنی جو تم فیصلہ کر رہے ہو معمولی نہیں، بہت بھاری ذمہ داری ہے. اگر سمجھتے ہو کہ نبھا سکو گے تو ٹھیک، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ہی ٹھیک ہے. اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت براء ابن معرور، وہی جو سردار ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روح نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجئے. جس طرح کا آپ ہم سے وعدہ لینا چاہتے ہیں آپ ہم سے لیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے یہ عہد لیا. آغاز میں وہی پھر شرک سے برات، تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے. اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی السمع والطاعة فی النشاط والکسل، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. یہ وعدہ لیا جا رہا تھا، چستی اور سستی ہر حال میں ساتھ دو گے، کیونکہ بہت سے کام صرف سستی خراب کرتی ہے. انسان کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن صرف لیزینس. وعلی النفقة فی العسر والیسر،
تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وعلی ان تقوموا فی اللہ لا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم. بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی. وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ. اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے. یعنی میں اپنے پاس سے تمہیں کچھ نہیں دوں گا، تمہارا بدلہ تمہیں تمہارا رب ہی دے گا، اور وہ ہے جنت. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے، یعنی دنیاوی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اس پر حضرت براء ابن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے. اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. ایک بات یہاں یاد رہے کہ بہت سی وجوہات ہیں کہ مدینہ ہی کو کیوں چنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مقام کے طور پر، یعنی مہجر کے طور پر. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل مدینہ جو تھے وہ بہت ہی بہادر لوگ تھے ایک طرح سے، اور عرصے سے جنگ و جدل میں ماہر ہو چکے تھے. ان کے ہاں ایک مشہور جنگ ہے جنگ بعاث. وہ ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوئی اور نسل در نسل وہ چلتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ موافقت ہوئی اور انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار بنانے پر اور یہ جنگ ختم کرنے پر معاہدہ کیا. آئندہ اسلام کو جو چیلنجز درپیش تھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل مدینہ سے بہتر کوئی لوگ نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی، اس لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں کہ کوئی ہم سے لڑنے آئے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں. اس کے برعکس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ پر تشریف لے جاتے کہ جو لوگ بزدل ہوتے اور لڑنا نہ جانتے، اور جس طرح قریش اور پھر سارا عرب چڑھ دوڑا تھا مدینہ پر، اگر اس قسم کی صورتحال پیش آتی تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اتنے میں ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اشارہ ہے یہود کی طرف، اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یعنی مختلف لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اپنے کنسرن کا اظہار کرتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا یعنی ان جنگوں میں، اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے یعنی سردار، تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، یعنی اگر کل چھوڑنا تو آج چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے یعنی انتہائی مشکل حالات میں بھی، تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. یہ سخت امتحان تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی. اہل مدینہ کو ایک طرف اپنا مستقبل ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، برباد ہوتا نظر آ رہا تھا، اور دوسری طرف بہت بڑی ہوپ بھی تھی کہ جس ہستی کو لے جا رہے ہیں وہ معمولی نہیں، ان سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی وابستہ ہے. لیکن اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا
ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے, ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا الجنہ, جنت. بس لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں, بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں. ایسی بیعت اور ایسے عہد وہی کر سکتے ہیں جنہیں جنت پر پورا یقین ہو. ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے جنت کے سوا. آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے, مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا, پھر روک لیا. کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو, ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی, اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار. یہ ہے ہمارا مقدر. اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں, اور آپ کا اجر اللہ پر ہے. اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں, یعنی اچھی طرح سوچ لیں, کسی قسم کا کوئی شک دل کے کسی گوشے میں چھپا ہوا ہے, تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا کہ قدم ہی نہ رکھیں اس معاملے میں, لیکن رکھ کے پیچھے نہ ہٹنا. لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے, واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی, اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ تھے. یہ سب کو ٹیسٹ کر رہے تھے نا. ایک قول یہ ہے کہ ابو الہیثم بن تیہان تھے, انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت براء ابن معرور رضی اللہ عنہ تھے. دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی, ان سے مصافحہ نہیں فرمایا, یعنی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا تھا.